اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب بھی پروگرام ہوتا ہے جہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے تو قلب و نظر معمبر و معطر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ وہ کوئی بھی مسلمان ہو زندگی کے کسی شعبے سے وابستہ ہو، اگر اس محبت میں خامی ہے تو اس کا ایمان نامکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء مدرسین صلحاء یہاں اپنے بیانات فرما رہے ہیں۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں اس کے قانونی پہلوں کے حوالے سے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک لہر آئی ہوئی ہے۔ فرانس میں سرکاری سطح پر گستاخانہ خاکوں کی پذیرائی کی گئی، یورپ میں کافی عرصے سے یہ کام چل رہا ہے، امریکہ میں ہوا۔ تو یہ سارا سلسلہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ آج سے نہیں چل رہا، ازل سے ہے۔ ابو لہب بھی یہی کام کرتا تھا، اس کے پیروکار اس کے جو فالورز ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ دیکھیں برِ صغیر میں مشہور واقعہ ہوا جب راج پال نے کتاب شائع کی گستاخانہ، تو اس کتاب کے خلاف حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں احاطہ عبدالرحیم میں بہت بڑا احتجاجی جلسہ کیا، اور اس میں امت کے تمام مکاتب فکر کے نمائندہ علماء کو جمع کیا۔ وہی تقریر سن کر غازی علم الدین نے راجپال کو جہنم واصل کیا۔ غازی علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم آئے ہیں، اور غازی علم الدین کی لاش کو میاں والی سے لاہور تک لے آنے کے لیے علامہ اقبال نے خود مداخلت کی، اور خود حکومت وقت سے جب مذاکرات کیے ان کی لاش کو لے کر آئے، جنازے کی جو ہے تمام اہتمام کرائے۔ تو یہ کیا جو ہے اس سے جیسچر ملتا ہے، ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جو بانیان پاکستان تھے وہ ناموس رسالت کے حوالے سے کلیئر کٹ تھے، ان کے ذہن میں کلیئرٹی تھی، یہ ایمبیگویٹی یا ابہام نہیں تھا۔ یہ آج ابہام پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں شدت پسندی پھیل رہی ہے، اس میں یہ چیز پھیل رہی ہے، یعنی ایکسٹریمزم جسے کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اگر احترام نہیں ہوگا تو آگے امن نہیں قائم ہوگا۔ یہ تاریخی واقعہ ہے کہ نپولین بوناپارٹ فرانس کا بہت بڑا فاتح تھا، اس کے بارے میں تاریخ کے الفاظ ہیں کہ ہسٹری آف یورپ مرجز ان ہسٹری آف ون مین ون نیشن اینڈ ون ایونٹ۔ ون مین از نپولین بوناپارٹ، ون نیشن از فرینچ اینڈ ون ایونٹ از فرینچ ریولوشن۔ کہ یورپ کی پوری تاریخ ایک شخص میں مدغم ہو جاتی ہے، اور وہ شخص نپولین بوناپارٹ۔ اس نے مصر پہ حملہ کیا، کافی سال کی جدوجہد کے بعد مصر پہ قبضہ کر لیا۔ 1799 میں وہ مصر گئے، تو وہاں جا کر اپنی جو افواج تھیں جو انہیں ہدایت دی کہ ون مسٹ ٹیک گریٹ کیئر ٹو پرسویٹ دا مسلمس دیٹ وی لو قرآن اینڈ وی وینریٹ دا پرافٹ۔ One thoughtless word or action can destroy our work of many years۔ اس نے یہ انہیں جیسچر دیا، یہ پیغام دیا کہ آپ مسلمانوں کو قائل کریں کہ ہم قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ نے اگر بھولے سے بھی کوئی ایک لفظ نکال دیا یا کوئی ایسا عمل کر دیا تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری سالوں کی محنت ضائع ہو جائے۔ یعنی 1799 میں وہ وہاں کہہ کے آ رہا ہے۔ وہ یورپ جانتا ہے، مغرب بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ مسلم امہ کمزور ہے۔ بے شک مسلم امہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مادی وسائل دی، لیکن حکومت جن لوگوں کے پاس ہے وہ نااہل ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طرح سے پوری نہیں کر رہے۔ اگر مسلمان جو ہے اٹھ کھڑے ہوں، ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں، تو کوئی بعید نہیں کہ یہ سارے جو ہے یورپ اور امریکہ جو ہے ان کے آگے ہاتھ پکڑ۔ ابھی فرانس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہوا تو فرانسیسی صدر نے
فوراً ہی اپنے بیان سے انحراف کیا. اس نے کہا کہ میں وڈرا کرتا ہوں. ہم نے ایسا نہیں کہا, میرے پیغام کو غلط لیا گیا, میرے بیان کو غلط توڑ مروڑ کر پیش کیا. تو اس لیے ضرورت ہے کہ مسلم امہ متحد ہو, ہمیں اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا کرنی, حکومتی سطح پر جو ایک مضبوط آواز جانی چاہیے. یہ کام چند افراد کے, چند اداروں کے احتجاج کا نہیں, پوری مسلم امہ کا مسئلہ ہے. پوری مسلم امہ کو یونٹی کا جو ہے وہ پیغام دینا چاہیے. جہاں تک کہ پاکستان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوشل میڈیا پر گستاخی کی گئی, توہین کی گئی, بلاگز بنائے گئے, ان کے اوپر ایسا مواد, زہریلا مواد جو ہے وہ شیئر کیا گیا کہ جس کو بیان کرنا جو ہے بہت دیدہ دلیری ہوگی. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے 2017 میں تفصیلی ایک ججمنٹ دی, فیصلہ دیا, جس میں لکھا پوری امت کا جو متفقہ جو موقف ہے, کنسنسس ہے فقہا کا, وہ بیان کیا. اور پاکستان میں جو آئین ہے اور پاکستان کے آئین کے اندر جو قانونی دفعات ہیں, ان سب کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس کو جو ہے مکمل طور پر روکے. کوئی مسلمان کسی درجے کا بھی ہو یہ گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے ملک کا آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ no law shall be made repugnant to Quran and Sunnah. قرآن اور سنہ کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. جب ہمارا آئین یہ کہہ رہا ہے تو حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئین کے اوپر عمل درآمد کرے. جب قانون کے اوپر عمل ہوگا, لوگوں کا قانون کے اوپر اعتماد بڑھے گا. اس سے لا لیسنس پیدا نہیں ہوگی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہیں ہوگی, اور دنیا سویلائز ہو کے جائے گی. لوگ ہمیں ایک مہذب قوم سمجھیں گے. اگر حکومت اپنی ذمہ داریاں, ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے, پھر ایسے ریئیکشن بھی ہوتے رہیں گے, لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں گے اور مختلف جو ہے رد عمل شو کریں گے. حکومت کو جو ہے بنیادی طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی, آئین کے اوپر عمل کرے. آئین کے اندر ساری چیزیں درج ہیں. یہ لکھا ہوا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے, لیکن سبجیکٹ ٹو وہ ریسٹرکشنز. کون سی ریسٹرکشنز ہیں؟ گلوری آف اسلام, اسلام کی عظمت کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. ملک کی انٹیگریٹی, سیکیورٹی, ڈیفنس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. جب آئین نے آپ کو ایک فریم ورک دے دیا جو سپریم لا آف دا لینڈ ہے, آپ اس کے اوپر عمل کریں. جہاں تک بات آتی ہے سزاؤں کی, انگریز دور سے ہمارے پاس جو ہے تعزیرات پاکستان, وہ پہلے انڈین پینل کوڈ تھا, ہم نے اسے پاکستان پینل کوڈ بنا لیا ہے. وہ رائج ہے انگریزوں نے اس دور میں وہ 295 سے لے کر 298 تک مذہب کی توہین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں دفعات شامل کی اور ان کو قابل تعزیر جرم بنایا. ان کا مطمع نظر کوئی وہ نہیں تھا کہ ہمارے مذہب کی رسپیکٹ کرتے تھے, لا اینڈ آرڈر کے لیے. جبکہ ہمارے اوپر تو دوہری ذمہ داری ہوتی ہے آزادی کے بعد کہ ہم بینگ مسلم اپنے مذہب کی جو ہے تعلیمات کے اوپر عمل کریں, اور دوسرا اپنے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیں. جب قانون پہ عمل ہوگا تو کوئی شخص جو جرات نہیں کرے گا, جسارت نہیں کرے گا کہ وہ قانون کو جو ہے توڑے, قانون کی خلاف ورزی کرے. تو اس لیے ہمیں ایک منظم آواز اٹھانی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو. اور یہ یورپ کی ریسرچ ہے, مغرب کی ریسرچ ہے کہ مسلمان اس نقطے کے اوپر جو ہے کبھی وہ کمپرومائز نہیں کرتا. مختلف واقعات ہیں. اختر شیرانی ایک شہر گزرے ہیں, وہ شراب میں دھت رہتے تھے. پروفیسر محمود شیرانی کے بیٹے تھے, والد ان کے بہت نستعلیق, بڑے محقق تھے. یہ شہر تو بہت پیارے تھے, لیکن شراب کی لت میں پڑ گئے. والد صاحب نے ان کا مقاطعہ کر لیا, یعنی والد صاحب ان کے اوپر رہتے تھے, یہ نیچے رہتے تھے. والد ان سے بولتے نہیں تھے اس وجہ سے. یہ ایک جگہ بیٹھے تھے, شراب پی ہوئی تھی, کمیونسٹ دوست ان کے بیٹھے تھے. ایک دوست نے کہا, جب دیکھا کہ شراب کا نشہ چڑھ گیا, انٹاکسیکیٹڈ ہو گیا, اس نے کہا غالب کی آپ کے بارے میں, غالب ہوتا تو آپ, غالب اس نے کہا میرے سامنے کیا حیثیت ہے, فلاں ہوتا, میر کا نام لیا, 2-3 اور شعراء کا نام لیا. جب اس نے دیکھا بہت اثر کر گئی شراب, تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. بس یہ کہنا تھا تو وہ آنکھیں اس کی جو ہے آپ دیدہ اور وہ ڈب ڈب آ گئیں, اور اس نے جو وہی شراب والا جو گلاس جام تھا وہ اٹھا کے اس کے منہ پہ دے مارا کہ ہم وہ گنہگار میں ضرور ہوں, لیکن میرے پاس جو ایمان کی آخری رمق بچ گئی تھی آپ وہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد وہ نشست وہاں سے برخاست ہو گئی اور وہ روتا ہوا وہاں چلا گیا. یعنی ایک شرابی مسلمان, اس کا یہ ایمان ہے.
یہ تو کامن سینس ہے. اگر میں کسی کی عزت نہیں کروں گا دوسرا میری کیسے عزت کرے؟ میرے باپ کو کوئی گالی دے میں اسے احترام دوں گا. انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈو ریسپیکٹ ہیو ریسپیکٹ. تو ڈگنیٹی آف جو مین ہے ہمارے آئین میں بھی ہے, یو این او کے چارٹر میں بھی ہے. یو این او کا جو یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. اور اس طرح ان کا کنونشن ہے کووننٹ آن پولیٹیکل اینڈ سول رائٹس, اس میں بھی جو اس کو اہمیت دی گئی ہے. تو ہمیں وہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ شدت پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ قانون کو خود توڑتے ہیں. آپ نے قانون کو تو مذاق بنا لیا ہے. مغرب میں امریکہ نے لاکھوں لوگ مار دیے, لیکن درس وہ ہمیں ہیومن رائٹس کا دیتا ہے, انسانی حقوق کا. ہمارا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے ایمان سے جذبات سے نہ کھیلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ تا قیامت زندہ رہے گی, اور کوئی آدمی, کوئی انسان, کوئی حکومت اس محبت کو ختم نہیں کر سکتی. اس حوالے سے ہماری جو کانفرنس ہے یہ ایک اچھا عنوان انہوں نے لیا. سید عطا اللہ صالح صاحب نے ماشاءاللہ اپنے آبا و اجداد کی جد و جہد کے وارث کے امین بنے ہیں. مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس محنت کو جو ہے اس کا تسلسل قائم رکھا ہوا ہے. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے ناموس صحابہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اہل بیت عظام کو جدا نہیں ہے, کو ان میں تفریق نہیں ہے. اگر صحابہ کرام کو نکال دیں الیاذ باللہ الیاذ باللہ, یعنی سپوز کر لیں, نہ ہمارے پاس قرآن بچے گا نہ حدیث بچے گا. قرآن کو جمع کرنے والے, تدوین کرنے والے, مدون کرنے والے, نشر کرنے والے صحابہ. حدیث شریف کی ساری روایات صحابہ سے ہیں. اگر صحابہ کو نکال دیں پھر بچ کیا جاتا ہے؟ امہات المومنین, بنات طیبات, اہل بیت عظام اطہار جو ہے جن کی قرآن نے جو ہے ایمان کی تصدیق کی ہے. تو ہمارے قانون میں ان کے عزت و حرمت کے تحفظ کے لیے دفعات موجود ہیں. کوئی آدمی اگر توہین کرتا ہے تو یہ بھی قابل تعزیر جرم ہے, اور اس کی سزا جو ہے 3 سال سے لے کر 10 سال تک اگر کوئی صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے. صحابہ کرام کی توہین کوئی معمولی جرم نہیں, یہ ایک وہ ہے دہشت گردی ایکٹ کے تحت بھی قابل تعزیر جرم ہے کہ جو آدمی صحابہ کی توہین کرے گا اس سے فرقہ واریت پھیلے گی. فرقہ واریت جو ہے یہ ایک لعنت ہے, ایک نحوست ہے, اس کا کلا کما کرنا چاہیے. تو ہمارے قانون کے اندر اس کے لیے دفعات موجود ہیں. بس مطالبہ آپ نے یہ کرنا ہے اور جد و جہد یہ کرنی ہے کہ ان دفعات کو جو ہے قابل عمل حکومت بنائے. جہاں پہ عمل نہیں ہو رہا اس کی امپلیمنٹیشن کرائے, اور جہاں اہل علم و دانے سمجھتے ہیں کہ قانون میں سکم ہے, کمزوریاں ہیں, کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, انہیں ایک قانونی جد و جہد کے ذریعے سے, آئینی جد و جہد کے ذریعے سے قانون میں وہ تبدیلیاں کروانی چاہیے جس سے قانون جو ہے ہمارے عقیدے, ہمارے ایمان اور ہماری مسلمات جو ہیں ان کا تحفظ کرے. یہ جد و جہد جو ہے ہمیں کامیابی سے انکنار کرے گی. اس سے ہم جو ہے دنیوی اور اخروی دونوں جو ہے کامیابیوں سے سرفراز ہوں گے, کامیابیاں سمیٹیں گے. تو اس لیے اگر کہیں یہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو آپ پی ٹی اے جو ہے اس کو آگاہ کر سکتے ہیں, حکومت کا جو ادارہ ہے, سائبر کرائم میں جا سکتے ہیں, پولیس کو انفارم کر سکتے ہیں. قانونی طریقہ اختیار کریں گے آپ کے لیے مشکلات پیدا نہیں ہوں گی, آسانیاں ہوں گی. اور یہ جو جرم ہے, کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے یا صحابہ کرام کی توہین کرے یا اہل بیت اطہار کی توہین کرے, یہ صرف معمولی جرم نہیں, یہ افینس اگینسٹ اسٹیٹ ہے, یعنی ریاست کے خلاف جرم ہے. تو ریاست کے خلاف جرم جب ہوتا ہے تو ریاست خود بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے. وہ ریاست کی بھی ذمہ داری بن جاتا ہے کہ اس جرم کا, اس برائی کا, اس جو ہے ایول کا سد باب کیا جائے, اسے روٹ آؤٹ کیا جائے. تو یہ میری جو ہے گزارشات ہیں. وہ ہر مقرر یہ کہہ رہا تھا کہ جی وقت انتہائی مختصر ہے, لیکن بعد میں سامعین کہیں گے ہر مقرر یہ کہتا تو رہا کہ وقت مختصر ہے لیکن عمل کسی نے نہیں کیا. دوسرا ویسے بھی وہ لطیفہ مشہور ہے, جاتے جاتے وہ کہتے ہیں کہ مولوی, خواتین اور وکیل ان کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی, لیکن میں ان وکیلوں میں سے نہیں ہوں. میں اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.